بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے, ہم کرنٹ ایونٹس دیکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز کو ایکسپلور کریں گے. تو چلیے بڑھتے ہیں ٹائم لائن کی طرف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی. اس سے پہلے جب افغان پیس پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ سوال کس طرح سے پیپر میں حل کرنا چاہیے, تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوٹیشن سے سٹارٹ کریں. تو یہاں پہ بھی ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں ایک کوٹیشن کے ساتھ. پیس کین ناٹ بی اچیوڈ تھرو وائلنس, اٹ کین اونلی بی اٹینڈ تھرو انڈرسٹینڈنگ. یہ رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے. کنسیڈرنگ دی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ, ہم اس کوٹیشن کو یہاں پہ آغاز کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک مختصر نظر ڈالیں سمجھنے کے لیے اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو, اور ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دس ویڈیو جو ریسنٹلی ابھی ایک سیز فائر ہوا ہے, اٹ ہیز کم آفٹر 11 days آف فائٹنگ بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹینینس, جس میں تقریباً 240 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ڈیتھس ہیو بن پیلسٹینینس ان دا ٹیریٹوری آف غزہ. اور اس کانفلکٹ میں جو 2021 میں ہوا ہے, اسرائیل اور حماس دونوں نے کلیم کی ہے وکٹری. پچھلے 100 سال کی اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم میں اوٹومن امپائر کی شکست کے بعد برٹنز نے فلسطین کے خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا, اور اس وقت یہاں پر عرب اکثریت ہوا کرتی تھی اور جو جیوز تھے, یہودی تھے, وہ اقلیت میں تھے. ان دا ہسٹری مختلف اوقات میں ویرینگ تعداد رہی ہے جیوز کی پیلسٹائن میں, جبکہ جو عربز ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہی وہاں پہ تھے. ان دونوں میں عربز اور جیوز میں تناؤ اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے گریٹ برٹن کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے پیلسٹائن میں ایک نیشنل ہوم کریٹ کرے گی. اور یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا, مگر اکثریت میں موجود فلسطینی جو وہاں پہ اس وقت فلسطین میں موجود تھے, انہوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی. پھر اس کے بعد 1920 سے لے کر 1940 تک کے دوران یہاں پر آنے والے جو یہودی تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں یہودیوں کو پرسیکیوشن کا سامنا تھا, اور ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بھی بچ کر آئے تھے. لیکن اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگ گئے. 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ پیلسٹائن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, جس میں سے ایک جیو اسٹیٹ ہوگی اور ایک عرب اسٹیٹ ہوگی, جبکہ جروسلم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا. اس سجیشن کو جیوز لیڈر جو تھے انہوں نے مانا, اور جو عربوں کی اکثریت تھی انہوں نے اس کو مسترد کر دیا, اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. پھر اس کے بعد 1948 میں برٹشرز اس علاقے سے چلے گئے اور وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا. دوسری طرف جو جیو لیڈرز تھے انہوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. بہت سے فلسطینی اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے, اور پھر یہ ہوا کہ جنگ چھڑ گئی. جو نیبرنگ عرب کنٹریز تھے ان کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا. لاکھوں کی تعداد میں جو پیلسٹینینز تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا, اور انہیں جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. اور اس واقعے کو النکبہ بھی کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے تباہی, اور اسی وجہ سے اس واقعے کو نکبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگلے سال جب سیز فائر کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا, اور جارڈن نے جو ریجن حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی کہ غرب اردن بھی کہتے ہیں, اور مصر نے جو غزہ کی پٹی تھی وہ سنبھال لی تھی. تو بیت المقدس کے جو ویسٹرن پارٹ تھا اس کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا تھا, جبکہ جو جارڈن کی فوجیں تھیں انہوں نے اس مشرق کا کنٹرول لے لیا تھا بیت المقدس کی, کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پیس اکارڈ نہیں ہوئی تھی, کوئی پرامن معاہدہ نہیں ہوا تھا. اسی لیے ہر فریق نے اپنے اوپوننٹ پر الزام لگایا, اور مزید جنگیں بھی ہوئیں, اور کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے.
1948 کے بعد جو ایک میجر ایونٹ ہے وہ ہے 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں پر، غزہ کی پٹی اور مصر میں جو ابنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی اب ریفیوجیز بن چکے تھے، اور جو ان کی آنے والی جنریشنز تھیں دے لیو ان غزہ اینڈ دی ویسٹ بینک، جس کو غرب اردن بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جارڈن، سیریا اور لبنان میں۔ یہ جو ریفیوجیز تھے ان کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کو بطور ریاست ایک یہودی خطرہ ہو سکتا ہے۔ Neither they nor their descendants have been allowed by Israel to return to their homes. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو this would overwhelm the country and threaten its existence as a Jewish state. اسرائیل آج بھی ویسٹ بینک کے اوپر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ سے فوجیں نکال لی ہیں، لیکن اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا کیپٹل سمجھتا ہے۔ اسرائیل claims the whole of Jerusalem as its capital, while the Palestinians claim East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state. ایسی صورتحال میں امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں، اور پیلسٹینینز کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ ہے اور یہ ایک آبسٹیکل ہے پیس کی اچیومنٹ میں، لیکن اسرائیل جو ہے اس بات کو ڈینائی کرتا ہے۔ Tensions are often high between Israel and Palestine living in East Jerusalem, Gaza and West Bank. غزہ جو ہے وہ پیلسٹینین ملیٹنٹ گروپ جس کا نام حماس ہے وہ اس کو رول کرتے ہیں، which has fought Israel many times. While Israel and Egypt tightly control Gaza's border to stop weapons getting into Hamas. پیلسٹینینز جو ہیں جو غزہ میں ہیں اور جو ویسٹ بینک پر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف اسرائیلی ایکشنز اور ان کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، اور دوسری طرف اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اٹ از اونلی ایکٹنگ ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف فرام پیلسٹینین وائلنس۔ تھنگز ہیو ایسکلیٹڈ سنس دا اسٹارٹ آف دا ہول۔ 2021 میں جب رمضان شروع ہوا تب سے ہی تھنگز ہیو بین ایسکلیٹڈ ود نائٹلی کلیشز بٹوین پولیس اینڈ پیلسٹینینز، اور اس کے بعد کچھ فلسطینیوں کو اور ان کی فیملیز کو جو کہ ایسٹ جروشلم میں تھے ان کو تھریٹ کیا گیا کہ وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے، جس کے بعد فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ تھا۔ If we talk about the main problems, there are many issues, there are a number of issues which Israel and Palestine never seem to agree on. یہ کون کون سے ایشوز ہیں کہ ایک تو یہ ایشو ہے کہ جو فلسطینی ریفیوجیز ہیں جو پناہ گزین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ whether Jewish settlement in the occupied West Bank should stay or be removed, whether the two sides should share Jerusalem, and perhaps most tricky of all, whether a Palestinian state should be created alongside Israel. گزشتہ 25 سالوں میں بہت بار وقتاً فوقتاً امن مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لیکن آج تک معاملات حل نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ تھی ایک بریف سی ہسٹری اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی۔ ہم ایک نظر میپ کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں سارے ایونٹس کو ون بائی ون۔ یہ آپ کو اگر جو یلو میں نظر آ رہا ہو یہ ہے اسرائیل، اور یہ جو گرے کلر کا مارک ہے یہ ہے غزہ کی پٹی، اور یہ ہے ویسٹ بینک کا ایریا، اور پھر یہ جو گولان ہائٹس ہے یہ گرین کلر سے مارک کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میپ میں اسرائیل کا ایک نیبر ایجپٹ ہے، جارڈن ہے اور لیبنان ہے، اور ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں آگے میجر ایونٹس کون کون سے جو ہسٹری میں ایک ٹائم لائن بناتے ہیں جب ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم لائن ہم دیکھیں گے اس کی پکچر فارم میں ریپرزنٹیشن آپ کو ہماری فیس بک پیج سے مل جائے گی یا پھر پینٹرسٹ سے، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا۔ تو بیفور کرائسٹ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسرائیلی کنگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ہی بلٹ اے ٹیمپل ان جیروشلم فار جیوش پیپل، اور اٹ ریمینس دی ہولیسٹ سائٹ فار دیم۔ ٹائمز آف امپائر بلڈنگ میں ایجپشنز نے اور رومنز نے اٹیک کیا، انویڈ کیا،
اور اس ٹیمپل کو، اور 70 بیفور کرائسٹ میں رومنس نے ڈسٹروائے کر دیا اس کو اینڈ ریکنسٹرکٹیڈ ٹیمپل بلڈ ایٹ جیروشلم سائٹ. Jewish people fled in large numbers during these centuries. 7th century کی اگر ہم بات کریں تو اسلامک خلافت تھی تب، اور اسلامک کیلیفٹ آرمی نے جیروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب جوش پیپل جو ہے وہ یورپ اور جرمنی میں بہت زیادہ ان کی پاپولیشن جانے لگ گئی تھی. پھر 19th سینچری کی بات کریں تو آتی ہے زائنسٹ موومنٹ. زائنسٹ موومنٹ کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے. زائنسٹ موومنٹ لانچ ہوئی 19ویں صدی میں، اور یہ ایک وہ موومنٹ تھی جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان موومنٹ، تو اس میں ہم کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری. تو یہ جو زائنزم کی موومنٹ تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بنیاد رکھی تھی جوش ہوم لینڈ کے لیے یا ایک جوش اسٹیٹ کے لیے، اور یہ ایک اپیل تھی ٹو ریٹرن آف جوز ٹو اسرائیل اور پیلسٹائن ایز اٹ واز نون. پوسٹ ورلڈ وار 1 کی بات کریں تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے برٹش مینڈیٹ. تو برٹش مینڈیٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ برطانیہ جو کہ اس وقت رول کر رہا تھا، کنٹرول کر رہا تھا اس ایریا کو، کہ وہ ایک جو ہے وہ جوش اسٹیٹ کے قیام میں مدد کرے گا یہودیوں کی، اور اٹ واز اے مینڈیٹ فار پیلسٹائن اینڈ ٹرانس جارڈن ایریاز انکلوڈنگ اسرائیل، ویسٹ بینک اینڈ غزہ. اور یہ وہ وقت تھا جب جوش امیگریشن ٹو اسرائیل زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ جو جوز تھے دے ور فیسنگ پرسیکیوشن اینڈ اینیموسٹی ان دی یورپ. پوسٹ ورلڈ وار 2 کا اگر ہم سینیریو دیکھیں تو اس میں یو ایس کی سپورٹ سے اور یو کے کی سپورٹ سے جوز ہیو کریٹڈ اے اسٹیٹ آف اسرائیل ان 1948. The declaration came after Jews failed to sign a deal with Arabs for carving out a separate state from Palestine. پھر ہوئی 1948 میں فرسٹ عرب اسرائیل وار. جب برطانیہ نے اپنا کنٹرول چھوڑ دیا وہاں سے، جیسے کہ ہم نے ابھی جو ایک بریف ہسٹری دیکھی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ برٹش ور رولنگ دی ایریا، تو جب وہ لوگ وہاں سے بغیر کسی سیٹلمنٹ کے چلے گئے تو پھر فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی. اور اس وار میں جیسے ہی برٹن مینڈیٹ ختم ہوا تو یہ وار شروع ہو گئی. عرب کنٹریز سائڈڈ ود پیلسٹائن بٹ وار اینڈڈ ود اسرائیل بیکڈ بائی دی یو ایس. جو عربس تھے دے ور سائڈڈ ود پیلسٹائن، اور لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا، اور اس وقت تک اسرائیل ایک بہت زیادہ ایریا کیپچر کر چکا تھا، اور پھر اس وقت ایک جوش اسٹیٹ کا قیام ہوا. ایسٹیمیٹڈ 7 لاکھ پیلسٹینین لاسٹ دیئر ہومز اینڈ بیکیم ریفیوجیز. جب سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوئی، دس از ون آف دا کنسیڈریبل ایونٹس ان دا ہسٹری. سیکنڈ عرب اسرائیل وار بگین آفٹر ایجپٹ اناؤنس نیشنلائزیشن آف سوئز کینال. سوئز کینال ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا، تو اسرائیل نے اس وقت ایجپٹ پر حملہ کیا. اس وقت اسرائیل کی مدد کی تھی برطانیہ نے اور فرانس نے. 1964 میں پیلسٹینینز نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا PLO، یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن فار اسٹرگل اگینسٹ اسرائیل. 1967 میں ایک 6 ڈے وار ہوئی تھی. یہ 6 ڈے وار بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اسرائیل نے ڈیفیٹ کر دیا تھا ایجپٹ، جارڈن، سیریا کو. اور اس کے بعد اسرائیل نے جو غزہ تھا اس کا، اور جو ویسٹ بینک کا ایریا تھا، اور سینائی پیننسولا اینڈ گولان ہائٹس کا جو ہم نے ابھی میپ دیکھا تھا شروع میں، اس میں گولان ہائٹس کا ایریا بھی ہائی لائٹڈ تھا، اور ایسٹ جیروشلم کا جو ایریا تھا اس کو کیپچر کر لیا. اور مور دین 2.5 لاکھ پیلسٹینین ور ڈسپلیسڈ، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد ہوئی 1978 میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ. یو ایس نے ایک پیس ڈیل کروائی اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان. یہ کروائی گئی تھی ٹو سیٹل دی کویسچن آف پیلسٹائن. کویسچن آف پیلسٹائن یا مسئلہ فلسطین کو حل کرنا اس ڈیل کا ایک میجر حصہ تھا، لیکن یہ ڈیل کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. 1987 میں فرسٹ پیلسٹینین انتفاڈہ واز لانچڈ. انتفاڈہ ہوتا ہے اپ رائزنگ آف ریبیلین. تو جو فلسطینی تھے بہت سارے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، وہ سب اکٹھے اور آرگنائز ہوئے، اور بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، کلیشز ہوئے فار ایئرز ان غزہ اینڈ ویسٹ بینک اینڈ ان سائڈ اسرائیل، اور بہت سارے لوگ مارے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے.
اوسلو پیس اکارڈ جو کہ 1993 میں ہوئی تھی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پہلا میجر بریک تھرو تھا جو کہ اچیو کیا گیا تھا. اسرائیل اینڈ PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن سائنڈ واٹ از کالڈ دی اوسلو پیس اکارڈ، اور یہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو بیک کیا تھا. کائرو اگریمنٹ 1994 میں ہوا آفٹر اوسلو اکارڈ، اور اٹ واز اے فالو اپ ڈیل and it was signed in Cairo, so it was called the Cairo Agreement between Israel and the PLO. اس agreement کے تحت جو ویسٹ بینک کا علاقہ تھا اور جو غزہ، اس کی جو اتھارٹی تھی وہ پیلسٹینینس کو دی گئی تھی، اور question of Israeli settlement in the West Bank and the status of Jerusalem remained unsolved. دونوں جو اسرائیل اور پیلسٹائن تھے وہ جیروشلم کو اپنا فیوچر کا کیپٹل مانتے ہیں. سیکنڈ پیلسٹینین انتفادہ 2000 میں لانچ ہوا. اس میں بھی بہت زیادہ کلیشز ہوئے، اور یہ وہی علاقہ تھا جہاں پر 2021 میں کلیشز دوبارہ سے ایرپٹ ہوئے ہیں. 2002 میں پیلسٹینین ملیٹنٹ گروپ حماس نے لانچ کیا فرسٹ میجر سوسائڈ اٹیک، جس میں 30 اسرائیلی مارے گئے. اسرائیل لیٹر کنڈکٹڈ این آپریشن ٹو ٹیک کنٹرول آف مچ آف دی ویسٹ بینک. 2006 میں حماس نے الیکشن جیت لیے غزہ میں، اور یہ ابھرنا شروع ہو گیا ایک میجر پولیٹیکل چیلنجر کے طور پر ٹو فتح پارٹی. فتح پارٹی جو تھی وہ یاسر عرفات نے تشکیل دی تھی، جو کہ ماڈریٹ تھی، اور اس نے وہ ویسٹ بینک میں جیتی تھی. تو غزہ میں حماس اور فتح پارٹی جو تھی وہ ویسٹ بینک میں. 2008 میں پیلسٹینین ملیٹنٹس فائرڈ راکٹ انٹو اسرائیل، جس کا رسپانس جو ہے وہ میزائل کی صورت میں دیا گیا انٹو پیلسٹینین ٹیریٹوری. More than 1100 Palestinians lost their life اور 13 اسرائیلی سولجرز اس میں مارے گئے تھے. 2012 میں ایک اور راؤنڈ آف راکٹ فائر بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹائن ہوا. اسرائیل نے حماس کے ملٹری چیف کو اس اٹیک میں مار دیا تھا. 2014 میں ایک 7 ویک کی فائٹ ہوئی تھی جس میں حماس نے allegedly کڈنیپ کیا تھا 3 اسرائیلی گرلز کو فرام اے جیوش سیٹلمنٹ ان دی ویسٹ بینک اینڈ killed them. اس میں 2000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے تھے، اور اسرائیل نے رپورٹ کیا تھا کہ ان کے طرف 73 ڈیتھس ہوئی ہیں انکلوڈنگ سویلین کیجویلٹیز. 2015 میں جب پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو نے جو کہ دوبارہ سے الیکشن جیتنا چاہتے تھے، یہ ڈکلیئر کیا دیٹ دیر وڈ بی نو 2 اسٹیٹ سولوشن ٹو اسرائیل پیلسٹائن کویسچن، جو کہ اقوام متحدہ نے ایک پروپوزڈ سلوشن دیا ہوا ہے 2 اسٹیٹ سلوشن ٹو دس کانفلکٹ. تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ دیر وڈ بی نو 2 اسٹیٹ سلوشن. US نے پھر اس کے بعد 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے جیروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مان لیا تھا، اور اس نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ وہ اپنی ایمبیسی جو ہے وہ تیل اویو سے، جس کو اسرائیل کا کیپٹل مانا جاتا تھا، وہاں سے شفٹ کر رہے ہیں جیروشلم میں، اور جو فلسطین ہے اس کا کیپٹل ابودس ہوگا. The decision saw fresh protests and clashes in the West Bank and Gaza، اور اس ٹائم پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پیس ڈیل بھی پروپوز کی تھی. 2021 میں اسرائیل نے بیریکیڈ کیا ڈماسکس گیٹ پلازا کو ان ایسٹ جیروشلم آن April 12. یہ جو پلازا ہے یہ ایک بہت ہی پاپولر گیدرنگ پلیس ہے فلسطینیوں کے لیے رمضان میں، تو اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئے. پھر 16 اپریل کو اسرائیلی لمٹس دی نمبر آف پیپل ہو کین پریئر ایٹ الاقصی، یعنی کہ مسجد اقصی میں، یعنی کہ جو بیت المقدس ہے وہاں پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں انہوں نے ان کی تعداد کو لمٹ کر دیا، اور تھا بھی رمضان کا مہینہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ کلیشز ارپٹ ہو گئے، اسپریڈ ٹو غزہ اینڈ دی ویسٹ بینک، اور ایک 11 days تک وار جاری رہی، جس کے بعد سیز فائر ہوا. یہ ایک ٹائم لائن تھی میجر ایونٹس کی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے حوالے سے. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. When did Jewish immigration to historical Palestine begin؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ فلسطین میں مختلف اوقات میں ماضی میں جو جوئش پاپولیشن ہے وہ ویری کرتی رہی ہے. There was already an indigenous Jewish population in Palestine during the Ottoman Empire before. جیروشلم، سیفرڈ، ٹائبیریاس اور ہیبرون یہ کچھ وہ علاقے تھے جو جیوش پاپولیشن کے لیے مشہور تھے. یہاں پہ زیادہ تر جیوش لوگ پائے جاتے تھے، مور کنسنٹریٹڈ تھے یہ علاقے.
پھر ہم بات کرتے ہیں دا بگننگ آف زائنزم اینڈ امیگریشن کی. بریفلی زائنزم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جو کہ 1882 میں شروع ہوئی، اور بیسیکلی اس میں یہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ اسکیٹرڈ تھے جیوز، انہوں نے ان کو اس بات کے لیے موٹیویٹ اور پروموٹ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کی طرف واپس آئیں، وہ پیلسٹائن کی طرف واپس آئیں. تو دیز گروپس میٹ آفیشلی فار دا فرسٹ ٹائم ان 1897، جس کو کہا جاتا ہے فرسٹ زائنسٹ کانفرنس، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی. زائنزم جو ہے وہ ایک ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ایفرٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانی ہے. جب ہم زائنزم کی بات کرتے ہیں کہ تو جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے زائون سے. زائون کا مطلب ہوتا ہے ہیبریو میں جروشلم. سو دی ورڈ ریفرز ٹو جروشلم. تو اسی وجہ سے جو زائنزم ہے اٹ واز فوکسڈ آن برنگنگ بیک جیوز ٹو جروشلم. جیسے کرسچنز اور مسلمز کچھ حصوں کو، کچھ جگہوں کو، کچھ علاقوں کو اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، اسی طرح سے تھرو آؤٹ دا ہسٹری جیوز کے لیے یہ علاقہ بہت زیادہ سیکرڈ رہا ہے. ماڈرن زائنزم کو ہم اگر دیکھیں تو وہ 19ویں صدی میں وجود میں آیا، کیونکہ اس وقت تھرو آؤٹ دا ورلڈ جیوز نے اینٹی سیمیٹزم میں اضافہ دیکھا. اس کے بعد زائنزم کی ہسٹری کا ایک بہت مشہور نام ہے تھیوڈر ہرزل. تھیوڈر ہرزل کو ماڈرن زائنزم کا فادر بھی کہا جاتا ہے. تھیوڈر ہرزل نے ایک پمفلٹ لکھا تھا جس کا نام تھا دا جیوش اسٹیٹ. دیٹ پمفلٹ کالڈ فار دی پولیٹیکل ریکگنیشن آف اے جیوش ہوم لینڈ ان این ایریا نون ایز پیلسٹائن. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے دی بیلفور ڈیکلیریشن. بیلفور ڈیکلیریشن کو ہم آگے جا کے مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے، اور یہ برٹش فارن سیکرٹری جن کا نام جیمز بیلفور تھا، انہوں نے 1917 میں پرپوز کی تھی، جس میں ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں پیلسٹائن میں ایک جیوش ہوم یا ایک جیوش ریاست بنانے کے لیے رضامندی ظاہر کی گئی تھی. ان شارٹ، جب ورلڈ وار 2 ہوئی اور یہودیوں نے پرسیکیوشن کا سامنا کیا تو ہزاروں کی تعداد میں یورپین جیوز نے پیلسٹائن کا رخ کیا، اور ہولوکاسٹ کے ختم ہونے پر زائنسٹ لیڈرز نے ایک انڈیپینڈنٹ جیوش نیشن کے آئیڈیا کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. While the end of Great Britain's mandate in Palestine, Israel was officially declared as an independent state on May 14, 1948. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زائنسٹ لیفٹ اور ایک ہے زائنسٹ رائٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی جو فالو کرنے والے ہیں وہ رائٹس ہیں، اور جیسے پولیٹکس میں رائٹ اور لیفٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے جو تھوڑے کنوینئنٹ ہیں کچھ چیزوں میں وہ زائنسٹ لیفٹس ہیں. تو جو زائنسٹ لیفٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک لیس ریلیجیس گورنمنٹ ہو، اور جو عرب نیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے وہ اسرائیلی کنٹرول لینڈ کا کچھ حصہ بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ دوسری طرف جو زائنسٹ رائٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے حامی ہیں کہ سارے کے سارے لینڈ کے اوپر ان کا رائٹ ہے، اور یہ کہ ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ اسٹرکٹ ہو اور جو کہ اسٹرانگلی بیسڈ ہو جیوش ریلیجیس ٹریڈیشنز کے اوپر. ایک اور قابل ذکر بات یہاں پہ یہ ہے کہ زائنسٹ موومنٹ کے حامی ایسے قوانین کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ 1950s لا آف ریٹرن ہے، جس کے تحت دنیا بھر میں کہیں بھی اگر کوئی یہودی پیدا ہوا ہے ہی ہیز اے رائٹ ٹو بیکم این اسرائیلی سٹیزن، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ پریولیج حاصل نہیں ہوگی. While some critics call Zionism an aggressive and discriminatory ideology, Zionist movement has successfully established a Jewish homeland in the nation of Israel. تو اسرائیل کے ایک جیوش اسٹیٹ یا جیوش ہوم لینڈ بننے میں زائنزم کا اور زائنسٹ موومنٹ کا بہت بڑا رول ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اینشینٹ کمیونٹی کس طرح کی تھی، پھر ہم نے زائنزم کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارجنل امیگریشن کس طرح سے ہوئی. یہ امیگریشن تھوڑی تعداد میں تھی، کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے پیلسٹائن کی طرف. اس کے بعد جب ورلڈ وار 1 ہوئی تو 80,000 Jews of Palestine constituted only a tenth of country's total population. اور پھر ورلڈ وار 1 کے ساتھ ہی فیمائن میں اضافہ ہو گیا اور پیلسٹائن's total population dropped. Its Jewish community now numbered at only 60,000. بیلفور ڈیکلیریشن کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جیمز بیلفور نے وہ لکھا تھا لیٹر، اور وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جیوش اسٹیٹ کے قیام میں، کیونکہ
اس عبارت کو مینڈیٹ فار پیلسٹائن جو کہ لیگ آف نیشنز کی طرف سے 1923 میں جاری کیا تھا اس میں بھی شامل کیا گیا تھا، جس کے تحت برطانیہ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی ٹو اسٹیبلش اے برٹش جوئش ہوم لینڈ in British controlled Palestine. If we look upon the backstory of Palestine and Arabia, تو 1915 میں فیبرری میں there was an Ottoman attempt to capture Suez Canal in British controlled Egypt. اس کیپچر اٹیمپٹ میں اوٹومنس کو برٹش آرمی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور اس اٹیک کو بیٹل آف سوئز کنال کہا جاتا ہے۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 جو سمر میں ہوئی، جس میں سینٹرل پاورز کون کون سی تھیں؟ جرمنی، آسٹریا، ہنگری اینڈ اوٹومن امپائر۔ وہ ان کے اگینسٹ تھے الائز جو کہ تھے فرانس، گریٹ برٹن اور رشیا۔ اور جب امریکہ نے نیوٹرلٹی کی پالیسی کو ختم کیا اور الائز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو 1916 میں سائکس پیکاٹ ایگریمنٹ ہوا،